جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سماعت کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. ناظرین کرام، جس طرح آپ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ہے شان، آپ کا جس طرح بھی ذکر کیا جائے وہ ورا اور اتنا مزیدار ہے کہ دل کو سکون پہنچاتا ہے. جنہوں نے دین کی خاطر، جنہوں نے تربیت جو ہے، جنہوں نے خدمت جو ہے، جنہوں نے زندگی جو ہے، جنہوں نے بچپن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا ہو، آپ کی محبت میں گزارا ہو، تو ان کی شان کیا ہے. تو علامہ صاحب، میرا جو اگلا سوال ہے، آپ نے وہ گفتگو بھی وہاں پہ کنٹینیو رکھنی ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں آپ کی سیرت کی شان بھی بیان کی جائے، اور ہمارے ناظرین کو جو موجودہ ہمارا معاشرہ ہے ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کی سیرت پر عمل کر کے دیکھیں. آج کل ہمارے جو حالات ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں طلاق کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ بڑا عام بات ہو گئی ہے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم تربیت نہیں صحیح کر سکے. جب تربیت نہیں کریں گے تو بیٹی جو ہے، بچی جو ہے، وہ بات برداشت نہیں کرے گی، تو وہ جو ہے اس طرح پھر جو ہے معاملات نہیں چلتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے. تو میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کو بھی یہ سبق ملے کہ ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے. جی بریک سے پہلے ہم تھے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی بچپن کے حوالے سے بیان کر رہا تھا میں. یہ بھی آپ کی سیرت میں ہی آتا ہے، بے شک، کیونکہ ہر عادت جو ہے سیرت میں ہی آتی ہے. ہمارے بچے بھی بچپن سے گزرتے ہیں، وہ جوانی میں بھی آتے ہیں، بڑھاپے میں بھی آتے ہیں. تو یہ جو بات میں کر رہا تھا، بعد میں مکمل کروں گا، پہلے میں اپنی دوسری بات کی طرف آتا ہوں. سیرت کی آپ نے بات کی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی میں 9 یا 10 ازواج مطہرات جو ہے ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ میل جول رہا ہے، سب کے ساتھ، کیونکہ ایک ہی گھرانہ تھا تو سب کے ساتھ آپ کا میل جول رہا ہے. تو ایک تو ہوتی ہے سگی ماں، ایک ہے ستیلی ماں. ٹھیک ہے جی. جب ستیلی ماں کے ساتھ آپ کا سلوک جب دیکھیں تو پھر اپنے بچوں کو بھی کم از کم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح ہو جائیں تو سب سے جو کائنات میں اعلیٰ ہستی ہے ان کی سیرت کے اوپر ہمیں بچوں کو ڈالنا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سودا بنت زمعہ، انہوں نے کہا کہ بیٹی آج میری طبیعت خراب ہے تو آپ جھاڑو ذرا لگا دیں. ستیلی ماں جھاڑو لگا دیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ لڑائی کا نکال لیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسا ہی ہوتا ہے عام گھروں میں. کہتے ہیں ساس اگر کہہ دے، آپ ستیلی ماں کا نام لے رہے ہیں، ساس کہہ دے تو وہاں پہ جو ہے بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نوکرانی بنا کے لایا ہے، یا ستیلی ماں کوئی کام کہہ دے، کہتے ہیں یہ اب اچھا سلوک نہیں کر رہی، یہ کام کروانے کے لیے بس اس نے رکھا. ازواج مطہرات میں سے ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ مجھے آج طبیعت خراب ہے، بخار سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جھاڑو لگا دیں. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جھاڑو لگا دیا، لیکن ساتھ کیا بات کی، اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو کسی گھر کا بھی ماحول خراب نہ ہو. جہاں پہ ستیلی مائیں ہیں کسی گھر کا بھی ماحول خراب نہ ہو. آپ نے آگے سے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اماں جان اگر آپ کہتی ہیں جھاڑو تو میں نے لگا دیا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں روز آ کے آپ کا جھاڑو لگایا جائے گا. کیا بات ہے، یہ ایک ستیلی ماں سے آپ کا سلوک ہے، تربیت اور محبت تھی. جی بالکل، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی بولتی ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انہوں نے بھی ایک دن ایسے ہی کہا تو آپ نے ان کا بھی کام کر دیا. مین جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کی سیرت کے حوالے سے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کوئی ایسی بات ایک دن کہہ دی جو ناگواری تھی، کیونکہ آپ کی طبیعت ذرا جلالی قسم کی تھی، حضرت زینب بنت جہش کی منہ پہ بات کرنے والی تھی، جلالی طبیعت کی تھی. آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہے وہ طبیعت پر ناگوار تھی. تو جب آپ واپس آئیں تو کسی نے کہا، تیسرے بندے نے آ کے کہا بھی یہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہیں، آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، کیونکہ اتنی زیادہ آپ کی مائیں ہیں ازواج مطہرات میں، کسی اور کے پاس چلی جایا کریں، ان کے پاس نہ آیا کریں. تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا بھی وہ میری ماں ہے، وہ میرے بارے میں جو بھی کہے وہ میری ماں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی جو ان کے پاس جایا کروں گی کیونکہ وہ میری ماں ہے.
اور یہی بات اگر آج ہم اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو سکھا دیں تو شاید جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے نا اچھا ہو سکتا ہے. جی بالکل. وہ بہترین معاشرہ وہی ہے جو اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں لوگ. اور عورتوں کے لیے یہ بہترین مثال ہے. اور آپ کی سیرت کے اور بھی پہلو ہیں. حضرت صفیہ کی میں نے بات کی, آپ ان کو دبایا کرتی تھی. جب وہ بیمار ہوتی تو آپ ان کا بدن بھی دبا دیا کرتی. سوتیلی ماں ہے. اور پھر ایک دن جب آپ کی شادی ہو چکی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح میں دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ ایک الگ سے موضوع ہے, بڑا لمبا موضوع ہے. جی میں سیرت کی طرف صرف آتا ہوں. جی تو آپ ایسی شخصیت تھی کہ خود کام کاج کرتی, سارے گھر کے اخراج جو کام ہے سرکار علیہ السلام نے بانٹے ہوئے تھے کہ گھر کا جو صفائی, جھاڑو پوچھا اور کھانا پکانا ہے یہ آپ کے ذمہ تھا, اور جو باہر کے کام کاج ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے. اور ایک دن آپ کو بخار تھا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا تو دیکھا کہ کام کاج میں مصروف ہیں, یعنی چکی پیس رہی ہے, جو کا آٹا جو ہے وہ بنا رہی تھی, اور اوپر سے سخت بخار تھا. کہاں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے فاطمہ کیوں اپنی جان کو جو ہے وہ جوکوں میں ڈالتی ہو, کیوں اپنے اوپر جو ہے وہ سختیاں لاتی ہو, بخار بھی ہے نہ کام کرو. تو آپ فرمانے لگی, یعنی عبادت بھی کرتی تھی ساتھ ساتھ اور کام کاج بھی کرتی تھی. تو آپ فرمانے لگی کہ میں اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی خدمت کیوں نہ کروں, کیونکہ میں اللہ کے فرض ادا کرتی ہوں, اپنا شوہر کا بھی میں فرض ادا کر رہی ہوں. آپ کو بخار بھی تھا, اور ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں کہ میں کھانا گرم نہیں کروں, اپنا موزہ خود ٹوٹو. یہ بالکل ایسی بات ہے. یہ جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن اور بہت غلط بات ہے. دیکھیں یہ ہمارے جو ہے نا دین, اور یہ سب سے دکھ والی بات یہ ہے علامہ صاحب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. جو ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے ہیں ان کی زیر قیادت اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. سمجھ سے بات نہیں ہے, سمجھ سے بات ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ جہلیت ہے, کیونکہ اگر دین کی وابستگی ہوتی, دین سے دوری ہے. یہ ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ بچی کو کم از کم دین کے بارے میں اتنا علم ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے گھر میں رہنا کس طریقے سے ہے, میں نے شوہر سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ بخار تھا حضرت فاطمہ کو تو آپ اپنے کام کر رہی تھی, لیکن آج کل ہمارے جو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سر درد بھی ہو تو اس سے پانی مانگ لے تو آگے سے جواب بڑا تلخ ملتا ہے کہ میں تو مر رہی ہوں. تو آپ جو ہے نا آپ کو میرا احساس ہی نہیں ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں, لیکن یہ ہمارے ناظرین کو سننی بھی چاہیے, اور خاص طور پر جو میری مائیں بہنیں اس کو سماعت کر رہی ہیں تو خدایا آپ جو ہے اس پر عمل کریں اور سیرت پڑھیں. آپ حضرت فاطمہ کی جو ظاہری بات ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, آپ کی سردار ہے, تو آپ کی اپنے سردار کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے. جی علامہ صاحب آگے اگر ہم چلیں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے پہلو دیکھیں تو 2-3 پہلو نکلتے ہیں. ایک تو بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں. 3 پہلو زندگی میں نکلتے ہیں. بحیثیت بیٹی تو پہلے بھی ہم نے مثال عرض کر دی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لے جاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے, اٹھ کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور آپ کے ہاتھ چومتے, آپ کا ماتھا چومتے, آپ کو پیار کرتے. اور بیٹی کا کیا کردار ہے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو آپ بھی یہی عمل دہراتی, اور ایک بستر خاص رکھا ہوا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا, آپ اس کے اوپر جا کے تشریف فرما ہوتے, اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو آپ کے ہاتھ چومتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہماری بیٹیوں میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ جب والد گھر آئے کم از کم اپنا دوپٹہ صحیح کر لیں؟ آج کل یہ بھی مسئلہ ہے, وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہیں, ٹی وی کے آگے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ میرا باپ گھر آیا, بھائی گھر آیا ہے, وہ آگے ٹی وی پہ بیٹھی ہیں, اپنی موج مستی میں بیٹھی ہیں. موبائل آج کل یہ جو سب سے زیادہ بیماری موبائل کی لگی ہوئی ہے. اور آپ نے طلاق کی بات کی, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گرمی سردی ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, یہ ہر گھر کا ایک ماحول ہے, ہو جاتا ہے جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت چکلش ہو جاتی ہے, تو تھوڑی سی گرمی سردی ہو گئی تو شکایت لے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو ابھی جا کے عرض کر رہی تھی تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ دیکھو ایسا شوہر کسی نے دیکھا ہے جو پیچھے آ جائے چل کے؟ علی تو آپ کے پیچھے, یعنی
وہ ناراض ہو کے آئی. تو شوہروں کا کیا آج کا روش ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو جاتی تو وہ کہتے چل جا جانی ہے. دونوں سائڈوں پہ باتیں ایسی ہیں. بالکل کھینچا تانی کرتے ہیں. اور گھر والے اور والدین خصوصی طور پہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم مر گئے آپ کے لیے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بٹھانے کی بجائے کیا کہا, فرمایا کہ کوئی شوہر بھی پیچھے آتا ہے لینے کے لیے, وہ تو آپ کی محبت میں پیچھے آ گئے, اسی لیے جاؤ اپنے گھر. ایسا ہوتا رہتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں ایسے نہ ہوتا ہو, اس کو برداشت کرو. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب نکاح کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی ان کے اوپر بھی آپ ساری زندگی جو ہے وہ کاربند رہی. اور سیدہ پاک آپ کی کیا ہی بات ہے, آپ کی سیرت جیسے ہی ہم کھنگالتے چلے جائیں گے وقت ہمارے پاس کم ہو جائے گا, بلکہ جتنا بھی ہم اپنی زندگی میں بیان کرتے چلے جائیں گے وہ بھی کم ہی ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں کیا بتائیں. جب آپ گھر کے کام کاج کرتی تھی تو آپ ساتھ عبادت کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی عبادت, ذکر و اذکار سارا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرتی رہتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا, آپ کے پیٹ میں حسنین کریمین تھے, تو وہ ذکر کی بدولت, کیونکہ جب مائیں دودھ پلاتے وقت کھانا پکاتے وقت اللہ کا ذکر کریں گی تو پھر ماں جو ہے وہ پھر بیٹے حسین جیسے پیدا, ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین. مائیں اگر خود مسلح پہ بیٹھیں گی, نیچے شکر کی پڑیاں رکھیں گی تو پھر فرید الدین گنج شکر بنتے ہیں. مائیں اگر 14 سپارے پڑھ کر بچوں کو دودھ پلائے گی تو پھر غوث اعظم بنتے ہیں. ایسے نہیں. اور مائیں جب تھر تھراتے ہوئے جسم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ڈانس دیکھ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو پھر بیٹے ٹک ٹاکر ہی بننے ہیں بیٹوں نے, اور کیا بننا ہے. ایسی تربیت ہونی ہے, ایسا گرم کر لیں پھر جو ہے نا سب کچھ اس طرح کی باتیں ہونی ہیں. اور یہ جو نامناسب باتیں ہیں. اور مردوں کی طرف سے بھی میں ایک بات ہٹ کے موضوع سے عرض کر دوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے بھی خود دھو لیا کرتے تھے. یہ نہ ہو کوئی کہے بھی ایک سائڈ پہ ہی آپ نے بات کر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ, آپ کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے, پیون لگا لیا کرتے تھے, جوتا اپنا خود مرمت کر لیا کرتے تھے. اگر کہیں پہ ہمیں نظر آئے کہ ہماری گھر والیاں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوی, وہ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی بیماری آ رہی ہے, تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنی شان کام نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ میں مرد ہو گیا اب گھر کے کام کروں. لیکن یہ علامہ صاحب ایک موضوع ویسے میرے ذہن ہے, یہ بڑا لمبا موضوع ہے جو حقوق پہ جو ہے بات ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. تو یہ واقعی بڑا لمبا موضوع, اور یہ ہمارے ناظرین بلکہ یہ نہیں ضروری کہ ہو تو یہ مردوں کو بھی سننا چاہیے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر اس پہ چلے جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی آپ کی جو ہے نا آپ کے بھائیوں کے یا آپ کے والد کے کپڑے دھوئیں, یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے. دھوئیں تو اچھا ہے لیکن ان پر فرض نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ایک موضوع ایک دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اور کام کرنے کی بات ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے کیا کیا کام نہیں کیے. جی سیدۃ نساء العالمین, تمام عالمین جو ہے جہان ان کی عورتوں کی سردار ہے, اس کے باوجود آپ اپنے کام خود کرتی ہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کسی کام سے گئی, رمضان شریف کا مہینہ ہی تھا, دوپہر کا وقت تھا, اور کہتی ہیں میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو میری نظر جو ہے وہ اندر چلی گئی, دہلیز سے وہ سوراخ دروازے میں ہوتے ہیں, وہ اندر چلی گئی میری نظر. تو میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک خود آرام فرما رہی ہیں. جب میں گھر گئی تو دیکھا کہ آپ کی چکی جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. اور حسنین کریمین میں سے کوئی جو ہے وہ غالباً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جھولے میں لیٹے تھے, اور جھولا بھی خود بخود ہل رہا ہے, آپ سوئی ہوئی ہے سکون کے ساتھ. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا عجیب منظر لگا, تو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدھی دوڑی آئی, یا رسول اللہ میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسا ہو تو سمجھتے ہیں بھی سایہ ہو گیا, کوئی باہر کی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کے کام اللہ تعالیٰ خود بخود کرنے لگ جاتا ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے ان کے کام. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ فاطمہ سوئی ہوئی ہیں, ان کے کام خود ہو رہے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے, عبادت بھی کرتی رہی ہیں, اور دھوپ گرمی بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ جو ہے وہ کر دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لیں. اور ان کے کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا کہ فرشتے جو ہے وہ آپ کی چکی بھی چلاتے رہے, اور آپ کا جو ہے وہ جھولا
बेटों का झूला भी फरिश्ते ही झुलाते रहे। अल्लाह तबारक ताला जल्ल शानहू हमारे घरों में भी आपके जो सीरत और किरदार है उसकी झलक अल्लाह करे देखने को मिल जाए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ वो सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के किसी पहलू पे भी चल निकले, अमल कर ले, तो ये आखिरत के लिए जो है वो काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला जल्ल शानहू हमें ऐसा घराना जो है वो घर में ऐसा माहौल। जी नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू जारी है। इंशाल्लाह आपको एक दिन माशाल्लाह हमारे पास सलमान शबीर साहब भी तशरीफ लाए हैं, आपको नात भी सुनाएंगे। तो अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो।